الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ العزیز آج سورۃ البروج کی کچھ آیات کی تفسیر اور ترجمہ سماعت کریں گے۔ سورہ بروج یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا اور مسلمانوں کو کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، تپتے ہوئے ریت پہ کبھی ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کے ان کو مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، سینے پہ پتھر رکھ کے تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ایسے نازک حالات میں بھی ان جوان مردوں نے اور اللہ کے پیارے بندوں نے دین حق کو نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج کو نازل فرمایا جس میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا کہ جب کفر اور باطل ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ پھر نہ خون کو دیکھتا ہے، نہ قبیلے کو دیکھتا ہے، نہ پڑوس کے تعلقات کو دیکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑتا ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ نہ بچوں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے دل سے رحمت اور شفقت ختم ہو جاتی ہے اور بستیاں کی بستیاں وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ ہر دور کے کافر اور باطل کا یہی سلیقہ رہا ہے، اس کا نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو نعمت ایمان سے، نعمت ہدایت سے محروم ہے، لگتے ہوئے بچوں کی آہیں ان کو سنائی نہیں دے رہی، پورا شہر کا شہر بلکہ یوں سمجھے کہ پورا ملک کا ملک تباہ کر دیا، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں لگی۔ یہ صرف آج کے کافروں کا وتیرہ نہیں، ہر دور کے کافروں کا یہی وتیرہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نعمت ایمان سے مزین ہو جاتے، مومن ہو جاتے، تو کفار مکہ ان پہ ظلم و ستم کرتے، ان کو تکلیفیں دیتے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دیں، لیکن مجال ہے کہ ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آئی ہو، وہ دین سے ہٹنے کی انہوں نے کوئی تصور کیا ہو، تو ان کو حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا جس میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا کہ تم سے پہلے بھی جو اہل حق ہیں بڑی تکلیفوں سے گزرے، اہل ایمان کو اس دور کے کفار نے ستایا۔ یہاں پر اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کیا گیا سورۃ البروج کے اندر۔ اصحاب الاخدود اس کا معنی ہے کھائی والے۔ یہ واقعہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، اسی
دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ نجران کا جو یمن کے قریب ہے، آج کل سعودیہ کا وہ علاقہ ہے، شہر ہے، نجران کا ایک بادشاہ تھا۔ تو وہ پوجا پاٹ کرایا کرتا تھا۔ اس کا جب نجومی بوڑھا ہو گیا، ہر بادشاہ کے پاس نجومی ہوتے تھے، وہ عطا کرتے تھے جو آئندہ خطرات سے اس کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا بھی ایک نجومی تھا۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہونے والا ہوں، کوئی شاگرد دے دے، کوئی ایسا لڑکا دے دے کہ جس کو میں جادو سکھاؤں، علم نجوم سکھاؤں۔ ایک لڑکے کو مقرر کیا گیا۔ آتے جاتے راستے میں ایک راہب، ایک عبادت گزار ہوتا تھا، لڑکا اس کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور اس راہب کی، اس عبادت گزار کی باتیں اس کو بڑا اثر کرنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس نجومی کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں خطرناک ایک جانور نکل آیا۔ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور یہ اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب سچ پر ہے، حق پر ہے، تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس لڑکے نے پتھر مارا، جانور ہلاک ہو گیا، تو وہ لڑکا مسلمان ہو گیا، مستجاب الدعوات ہو گیا، اور اس راہب جس میں ایمان رکھتا تھا وہ اللہ بھی ایمان رکھتا تھا، وہ لڑکا بھی مسلمان ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا خاص آدمی کا جو نابینا ہو گیا، وہ لڑکے کی دعا سے تندرست ہو گیا، اس کی بینائی آ گئی۔ جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیسے صحیح ہو گئے؟ کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹا دی ہے، کیونکہ جب لڑکے نے دعا کی تو وہ مسلمان ہو گیا، اللہ کو ماننے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تو تیرا رب ہے؟ تو اس نے بڑا ظلم و ستم کیا اور مجبور کیا کہ تمہیں کس نے یہ بتایا؟ تو بادشاہ کا وہ خاص شخص، اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ پھر اس لڑکے پہ ظلم و ستم کیا گیا، اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ راہب تک جب پہنچ گئے، بادشاہ کے کارندے، اس کو کہا گیا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اس کو کہا گیا کہ دین کو چھوڑ دو، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس راہب کو آرے پہ رکھ کے اس کے جسم کے دو حصے کیے گئے، لیکن مجال ہے کہ وہ مومن بندہ اپنے ایمان سے پھرا ہو۔ پھر بادشاہ کا جو ساتھی تھا، خاص شخص تھا جس کی بینائی چلی گئی تھی، اس کو بھی آرے پہ رکھ کے اس کے بھی جسم کے دو حصے کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے جا کے اس کو بتا دو۔ جب بادشاہ کے فوجی اہلکار اس لڑکے کو پہاڑ پہ لے گئے، لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، جتنے بھی بادشاہ کے اہلکار تھے، فوجی تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے فوجی کہاں گئے، تم کیسے واپس آ گئے؟ کہا کہ وہ تو سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ سمندر میں لے کر اس کو ڈبو دو۔ جب کشتی میں لے جایا گیا اور جب اس کو ڈبونے لگے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو وہ سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے اور یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھے ایسے مار نہیں سکتے، ایک ہی طریقہ ہے میرے مارنے کا کہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور کھجور کے تنے پہ مجھے سولی پر چڑھاؤ اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکالو اور وہ تیر مجھے مارو سب لوگوں کے سامنے، تب جا کے میں مروں گا۔ اب اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی۔ ایسا ہی کیا گیا
اور اس لڑکے نے کہا کہ جب یہ تیر پھینکو تو یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس لڑکے پہ تیر اس کے کن پٹی کے پاس لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جب تمام لوگوں نے یہ منظر دیکھا سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس لڑکے کے ایمان کی مضبوطی کے دیکھ کے، اور اس کے پیچھے بھی راز نہیں تھا کہ سب لوگوں کے سامنے اس نے کیوں کہا کہ میں ایسے نہیں مروں گا، کہ اس لڑکے کی جیسے بہت ساروں نے مسلمان ہونا تھا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، جب سارے مسلمان ہو گئے بادشاہ اور بگڑ گیا۔ باطل اور کافر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے جب ایک حق واضح ہو گیا تو اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہر دور کے سرکش بدبخت کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو بجائے ماننے کے اس نے کیا کیا، کھائی کھدوائی، اور جو بھی ایمان لے کر آیا ایک بڑی آگ جلائی گئی۔ اس آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں زندہ لوگوں کو پھینکا جا رہا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، مومنہ عورت، اس کے گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ تھوڑا اپنے بچے کی وجہ سے جھجک رہی تھی، لیکن بچے نے آواز دی کہ والدہ تو سچے دین پہ ہے، اگر اس پہ قربان ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس طرح ایک ایک مومن کو اس نے آگ میں جلایا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہ ہٹے، ایمان سے نہ پھرے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جن کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آگ میں ڈالے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ چونکہ وہ تو یہ منظر خوشی سے دیکھ رہے تھے، بادشاہ اور بادشاہ کے کارندے جن مومنوں کو آگ میں جلایا جا رہا تھا، اس آکھائی کے ارد گرد آس پاس کرسیاں لگائے بیٹھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے خوشی سے۔ آگ بھڑکتی ہے، اٹھتی ہے، ارد گرد جتنے بھی کافر ہوتے ہیں ان کو گھیر لیتی ہے اور یہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفر، کافر، یہ ظالم آج تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن ان کا ظلم و ستم یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ جس گھر سے حضور علیہ السلام کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، اس گھر میں حضور علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں، اور کفر و باطل کا جو ظلم و ستم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو ہر وقت میں اپنے ایمان پہ مضبوط رہنا چاہیے۔ تو سورہ مبارکہ میں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر وقتی طور پہ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، سامنا کرنا چاہیے، اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ کفر کا ظلم و ستم زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے اس سورہ مبارکہ میں ظالم اور جابر حکمرانوں کا بھی واقعہ بیان کیا گیا کہ ہر دور کے فرعون اور ہر دور کے سرکش کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کے عرصے تک اگرچہ حکمرانی چلی، لیکن بالآخر اس کو نیست و نابود کیا گیا، ہلاک و برباد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اچھا، برج کی جمع ہے۔ برج کہتے ہیں بڑی عمارت کو، برج خلیفہ جیسے، برج کا معنی ہے بڑی عمارت، بلند عمارت۔ تو یہاں بروج سے مراد وہ ستارے ہیں، وہ بڑے ستارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی اس آسمان کی جس میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اس آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، اس کا وعدہ کیا گیا تم نے اس میں اٹھنا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور گواہ کی قسم، اس دن کی قسم جو گواہ ہے، یعنی جمعے کا دن، جمعے کا دن گواہ ہے۔
یعنی انسان کے عمل کی گواہی دے گا۔ ومشہود، اور اس دن کی قسم جس میں حاضر کیا جاتا ہے، جس میں حاضر ہوتے ہیں، لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں، ملائک بھی حاضر ہوتے ہیں۔ مشہود سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے کہ اس دن میں لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں مقام عرفات پر حج کے لیے، اور اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کی قسم، جمعے کے دن کی قسم، وہ مشہود، اور 9 ذی الحجہ کی قسم۔ کیا بات ہوگی؟ قتل اصحاب الاخدود، خواہی والے مارے جائیں، ہلاک ہوں، برباد ہوں۔ النار ذات الوقود، وہ کھائی والے کون تھے؟ بھڑکتی آگ والے۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کھائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس پہ گواہ تھے کہ مومنوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے تھے، جو بھی ایمان لایا ان کو آگ میں پھینکے جا رہے تھے، اس پہ یہ خود گواہ تھے کافر۔ وما نقموا منہم، اور ان کفار کو بری نہ لگی مومنوں سے، الا مگر ان یؤمنوا، یہ بات کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ، اللہ پر، العزیز، وہ اللہ جو غالب ہے، الحمید، جو تمام خوبیوں کے لائق ہے۔ صرف جرم ان کا یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائے، یہی بات ان کفار کو بری لگی، جس کے نتیجے میں بھڑکتی ہوئی آگ میں انہوں نے ان مومنین کو ڈالا۔ نہ بچوں کا لحاظ کیا، نہ عورتوں کا لحاظ کیا، نہ بوڑھوں کا لحاظ کیا، جو بھی ایمان لے آیا، صرف جرم ان کا یہی تھا کہ اللہ پر ایمان لائے جو اللہ غالب ہے، تمام خوبیوں کے لائق ہے، الذی، وہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہی عارضی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔